بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ بالآخر میاں شہباز شریف جو ہے وہ کل ایوان میں وزیر اعظم کے لیے جو ہے منتخب ہو گئے ہیں، اور انہیں نے جو ہے دوسری دفعہ جو ہے یہ منتخب ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں نے 202 یا 201 ووٹ لیے ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب نے 92 کے قریب ووٹ لیے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں، یعنی میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو 16-17 مہینے کی تھی، اس میں جو ہے جس طریقے سے ان کو چیلنجز کا سامنا تھا، وہ آپ کے ایک تلخ حقیقت تھی، اور اس میں جس طرح سے بھی آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور کتنی دیر لگی آئی ایم ایف سے یہ ساری چیزیں منوانے میں، یا آئی ایم ایف نے اپنی شرائط پہ جو ہے جس طرح سے اس کو ڈیلے کیا، اور بالآخر جو ہے آخر میں جو ہے وہ آئی ایم ایف نے اس کو پاس کیا، یہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ اور جس طریقے سے عوام بدحالی کا شکار ہوئی، مہنگائی کی چکی میں پسی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایک تلخ تجربہ تھا، جس کو بہرحال پی ایم ایل این کو اس کی جو ہے قیمت ادا کرنی پڑی، اور بالآخر جو ہے وہ کل جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں ایوان میں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آج اس کا حلف اٹھا لیں گے، اور آپ کو پتہ ہے جب کل یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو میاں شہباز شریف تقریر کے لیے آئے، تو پھر وہی شور شرابہ، جس طرح سے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ دونوں سیشنز میں شور شرابہ ہوئے، جس طرح سے جو ہے لوگوں نے حلف اٹھایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایک دوسرے کے خلاف جس طرح سے نعرے لگائے گئے پہلے بھی، اور وہ کل بھی اسی طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ تو یہ اسی دوران جو ہے انہیں حلف اٹھانے کے بعد وہ تقریر کی، اور تقریر کے دوران وہی سلسلہ چلتا رہا۔ بس اتنا زیادہ شور شرابہ تھا کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا کسی وقت بھی جو ہے وہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ نعروں کی حد تک رہا، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نوبت نہیں آئی ہے کہ کوئی ہاتھ پائی کی نوبت آ جاتی، لیکن بہرحال نعروں کے اس میں ہی جو ہے میاں شہباز شریف صاحب تقریر کرتے رہے، اور اسی طرح پھر بعد میں عمر ایوب صاحب نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ٹھیک ٹھاک تنقید کا نشانہ بنایا، تو یہ ہو گیا۔ لیکن بہرحال خدا نخواستہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئی کہ جس میں کوئی ایسی جنگ ہو جاتی ایک دوسرے کے خلاف، یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہاتھ پائی ہو جاتی۔ تو یہ بڑے اللہ کا شکر ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا کوئی بھی نوبت نہیں آئی، صرف نعروں کی حد تک رہا، اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ منتخب ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب نے تقریر شروع کی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر تمام لوگوں کا حوالہ دیا جو ان کے سپورٹرز ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا، ایم کیو ایم کا حوالہ دیا، اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حوالہ دیا، اس کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا حوالہ دیا۔ تو یہ تقریر کا حصہ تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ان کی مجبوری ہے، کیونکہ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے بغیر کابینہ میں شامل ہوئے جو ہے ان کو سپورٹ کیا، تو یہ تو حوالے ضروری دینے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہیں چیلنجز کا اپنا ذکر کیا کہ بہت زیادہ چیلنج ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں، جیسے پچھلی 16 مہینے کی حکومت میں ان کو چیلنجز تھے، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کیا بدحالی ہوئی اور کس طریقے سے جو ہے مہنگائی ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو چیلنجز کے حوالہ دیتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت جو ہے پاکستان کی بدحالی کا شکار ہے، اور سب سے بڑا اور سب سے پہلا ٹاسک میرا خیال ہے کہ اس حکومت کے لیے چاہے معیشت کا ہی ہے، اور معیشت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اچھی خاصی بات کی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ویسے بھی دھاندلی زدہ قرار دیا گیا ہے، سب طرف سے اس کی یہ بات ہوئی ہے کہ 2018 میں جتنی دھاندلی ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ جو ہے 2024 میں ہوئی ہے، اور اس کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ساری جماعتیں کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ بیان ہی ہے کہ یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ جعلی ہے، یہ وزیر اعظم جعلی ہے۔ اس طریقے سے کل باتیں ہوئیں، اور شور شرابے میں بھی اسی طریقے سے نعرے لگے۔ تو یہ سب سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تقریر جاری رکھتے گئے، اور پھر اسی طریقے سے انہیں تمام چیلنجز کا حوالہ دیا۔ دیکھا جائے تو جس طرح سے شہباز شریف صاحب کو کانفیڈنس ملنا تھا، ایز اے وزیر اعظم کانفیڈنس ملنا تھا، وہ ظاہر ہے کہ اب منتخب ہو گئے ہیں، اور اکثریت سے منتخب ہو گئے ہیں۔ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ٹیکل کریں گے، اور جس طرح سے یہ بیانیہ چل رہا ہے
کہ یہ جعلی مینڈیٹ لیا ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی حکومت ہے، اس طریقے سے کس طرح سے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ یا وزیر اعظم شہباز شریف اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معیشت کا ہے. معیشت کو ہر صورت میں سب سے پہلے اس کے لیے اسٹیپ لینا پڑے گا، اور اس اسٹیپ لینے کے لیے بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم وقت ضائع کریں. ہمیں یہ میرا خیال ہے کہ دنوں میں یا ہفتوں میں اس پر جو ہے وہ انیشیٹ لینا پڑے گا. اور انیشیٹو سب سے پہلے جو ہے ظاہر ہے کہ معیشت کا لینا پڑے گا، کیونکہ اس میں اب یہ نہیں ہوگا کہ اگلے 2-3 مہینے آپ انتظار کریں. ابھی ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کا ہی سلسلہ ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اور آئی ایم ایف کی طرف سے پہلے سے ہی جو ہے اسٹیٹمنٹ آنے شروع ہو گئے کہ آپ اتنی مہنگائی کریں، اس میں یہ پیسے بڑھائیں، اس شعبے میں یہ پیسے بڑھائیں، اس ادارے میں یہ پیسے بڑھائیں. اور آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں بدحالی چل رہی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے یہاں بجلی اور گیس پہ جو ہے وہ پرائس بڑھ رہے ہیں، ٹیکس بڑھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کتنی جلدی اس پہ اسٹیپس لیں گے. کسی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری کس طریقے سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو، اور کس طریقے سے ہم جو ہے امپورٹ کو کنٹرول کر سکیں. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہوں کہ ظاہر ہے کہ کوئی بیچ میں بھی ڈیفیسٹ نہ ہو، کوئی ادائیگیاں بھی وقت پہ ہوں، اور وقت پہ ادائیگیاں بھی ہوں، اس میں کوئی امپورٹ ایکسپورٹ میں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. اور اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو ٹیکس پیئرز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیکس نیٹ میں جو ہے بہت شور یہ مچ رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ بہت سے نہیں ہیں، بہت سے ادارے نہیں ہیں، اور اداروں میں جس طریقے سے کرپشن چل رہی ہے تو اس طریقے سے اسٹیپ لینا پڑے گا. سب سے بڑا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے گورننس کا مسئلہ ہے، اور گورننس میں سب سے بڑی جو مسئلہ ہے وہ اداروں میں گورننس صحیح نہیں ہوتی، تو اس پہ بھی انہوں نے کافی بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے معیشت کے علاوہ ٹیکس کا. بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ادارے ہیں جس میں جو ہے بہت سے جگہ یا بہت سی اور کاروباری طبقہ ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا، یا وہ ٹیکس نہیں دیتے. بہت بڑے بڑے ہمارے یہاں کاروباری طبقے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسی مارکیٹیں بھی ہیں جس میں جو ہے وہ ٹیکس کا فقدان ہے، وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں اتنے بڑے بڑے کروڑوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. تو اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑے گا. تو بہت سارے چیلنجز ہیں جس طریقے سے معیشت کا ہے، ٹیکس کا ہے، گورننس کا ہے. یہ سب چیلنجز ہیں جو کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکل کرنے ہیں، اور کس طریقے سے کرنے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یا اس گورنمنٹ کو یہ جو آ رہی ہے اس کو جو ہے دنوں میں نہیں، ہفتوں میں، زیادہ ہفتوں میں جو ہے بس یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اس سے زیادہ یہ نہیں ہوگا کہ اگلے 2-3 مہینے میں آپ فیصلے کریں. جس طریقے سے جو معیشت کی بدحالی ہے اور بہت سارے اسٹیپس ہیں، یہ آپ کو دنوں اور ہفتوں میں کرنا پڑیں گے، اس کو آگے نہیں لے جانا پڑے گا. ٹیکس نیٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، کاروباری طبقہ ہے کہ وہ جو ہے ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا، اور جب وہ ٹیکس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا ان کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا ہے تو پھر وہی پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اور پروٹیسٹ میں اس میں دیکھنے میں یہ آیا، بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ٹیکس نیٹ کا سلسلہ بڑھتا ہے، یعنی کوئی پریشر ڈالا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پارٹیاں اس میں آ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے پارٹی میں جو لوگ ہیں ان کے بھی ان لوگوں سے روابط ہوتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پھر ظاہر ہے کہ ان پروٹیسٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بھی لوگ ہیں، یعنی یہ خاندان ہے نواز شریف صاحب کا، وہ بھی ظاہر ہے کہ بزنس مین ہیں. اور اسی طریقے سے جب یہ پریشر ڈالا جاتا ہے تو پھر سارے جو ہیں ادارے جو ہے اور سارے جو لوگ ہیں خاص طور پہ جو ان کے قریب ہیں وہ ایک پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک پریشر آ جاتا ہے. تو اس تمام چیزوں کو کیسے یہ ٹیکل کریں گے، یہ بات. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی، اور وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹائز اداروں کے سلسلے میں جو بات ہو رہی تھی کہ پی آئی اے، اسٹیل مل اور دوسرے اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ پی آئی اے کا تو کوئی ایک جو ہے حصہ ایسا ہے جو پرائیویٹائز جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا، اس پہ کام ہو چکا تھا، اس میں خبریں بھی آ رہی تھیں، لیکن بالآخر پھر وہ بھی رک گیا. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوں گی. پرائیویٹائز ادارے وہ ادارے جو اس وقت جو ہے یعنی بدحالی کا شکار ہیں، اور وہ ان میں صرف اور صرف جو ہے وہ خرچہ ہی ہو رہا ہے، وہ کمائی کر کے نہیں دے رہے ہیں. ایسے بہت سارے ادارے ہیں، تو ان کو بھی پرائیویٹائز جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اسٹیپ لینے پڑیں گے. جس طریقے سے پی آئی اے کا سلسلہ
جو ہے وہ ابھی تک رکا ہوا ہے. ایسے ہی بہت سے ادارے ایسے ہیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے اور وہ نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن بہرحال گورنمنٹ اس کو چلا رہی ہے اور کھربوں روپیہ اس پہ خرچ کر رہی ہے. تو یہ اسٹیپ بھی لینے پڑیں گے کہ جو ہے پرائیویٹائز کے لیے جو سلسلے میں جو میٹنگیں چل رہی ہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں اور اس پہ کام ہوتا ہے اور آخر میں جا کے رک جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیلنجز ہیں. جس طریقے سے گورننس کا چیلنج ہے، جس طریقے سے اور دوسرے چیلنجز ہیں، تو ان تمام کے ساتھ جو ہے ٹیکس پیئرز کا جو ہے چیلنج ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پرائیویٹائز کے جو چیلنجز ہیں، یہ بھی جو ہے ہر صورت میں جو ہے اس گورنمنٹ کو چیلنج ہے اور یہ اس کو ٹیکل کرنے پڑیں گے. کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں دیر نہیں کرنا ہے، اس میں مہینوں کے لیے نہیں جانا ہے. اس حکومت کو ہر صورت میں جو ہے یہ ہفتوں یا دنوں میں ہی جو ہے اس پہ ڈیسیجن لینے پڑیں گے. اور یہ بڑے بڑے ڈیسیجن ہیں، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے عوام پہ بھی بوجھ پڑے یا جو بھی ہے، ان کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے معیشت کا ہے اور جو یہ مہنگائی کا ہے، اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 16 مہینے کی جو حکومت گئی ہے PDM-1 کی، جس میں ظاہر ہے کہ شاید میاں شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم تھے، کس طریقے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور واقعی انہوں نے اس طریقے سے کام کیا. اور اس کی بہرحال ایک جو ہے پیمنٹ تو ان کو ادا کرنی پڑی، لیکن بہرحال اب دوبارہ وہ وزیر اعظم بن گئے اور ان کو یہ تمام چیزیں اسٹیپس جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ مہینوں کے لیے چلے جائیں. ان کو یہ اسٹیپ جو ہیں دنوں اور ہفتوں میں لینے پڑیں گے. طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ جو اپوزیشن ہے، ظاہر ہے کہ اپوزیشن سنی اتحاد کونسل کی ہے یا PTI کی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ کس طریقے سے لے کے چلیں گے. KPK میں پوری گورنمنٹ ان کی ہے اور وزیر اعلیٰ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں، علی امین گنڈاپور. اور وہ جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کو آیا کس طریقے سے یہ لے کے چلے گی گورنمنٹ. اور بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ظاہر ہے کہ چاروں صوبوں کا جو ہے کنسنسس ہوتا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال پتہ یہ چلا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، KPK کی گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل حکومت سے یعنی مرکزی حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ ہی چلے گی. اور مطلب یہ کہ وہ اپنے کوئی ایسے ایشوز نہیں پھیلائے گی. سیاسی تو ایشوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایسی نہیں ہوگی جس پہ جو ہے کوئی متفقہ طور پہ مرکزی حکومت اگر کوئی فیصلہ کرے گی تو اس پہ کوئی ایسی جو ہے رخنہ نہیں ڈالے گی. یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو ویسے ہی ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، اگر آپ اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے 16 مہینے کی حکومت میں ہوا یا اس سے پہلے ہوا. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ سارے جو ہیں فیکٹرز ہیں جس کو جو ہے ہر صورت میں میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے چیلنجز ہیں، ان کو یہ لینا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ ایک صوبہ ہے جس کے اندر پوری اپوزیشن کی ایک پوری حکومت ہے، اس کو ہر صورت میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. نہیں تو پھر وہی سلسلہ یہی شروع ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کی چپقلش میں آپ اسی چپقلش میں رہیں گے، کام نہیں کر سکیں گے، نہ کوئی اسٹیپ لے سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیلنجز کو لے کے ایک ساتھ چلیں اور کام کریں. طریقے سے اگر ہم ٹیکس نیٹ کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ٹیکس نیٹ میں بھی یہ سلسلہ رہے گا کہ مرکز کو تمام صوبوں کے کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا، جبھی آپ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے KPK کا بھی ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ اپوزیشن کی بیٹھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ان کو بھی لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور چاروں صوبوں کو ٹیکس کے سلسلے میں جو ہے لے کے چلنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو افہام و تفہیم سے کام لینا پڑے گا، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، جبھی معاملات کو حل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقریر میں یہ بھی بتایا کہ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی، اور جو لوگ نہیں ملوث ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، بہت سے مبصرین نے پہلے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ایسے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ بے گناہ ہیں، تو ان کو تو فوری رہائی کرنا چاہیے، ان کو رہائی ملنی چاہیے. اور اس طریقے سے رہائی کچھ لوگوں کو ملی بھی ہے، لیکن بہرحال ایسے بھی لوگوں کو ملی ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں اور وہ مقدمات کا سامنا کریں گے. لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ اور یہ اچھی بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اس چیز کو مینشن کیا کہ جو بے گناہ ہیں یا
جن کے اوپر کیسز نہیں ہیں وہ رہا ہو جائیں گے. تو یہ بھی کہہ دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کنفرم کر دیا کہ جو واقعی ملوث ہیں اور ان کو جو ہے قرار واقعی سزا ملے گی، تو یہ بھی کنفرم کر دیا. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جن کو میاں شہباز شریف صاحب کو ٹیکل کرنا ہے. چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو معاملات افہام و تفہیم سے آگے بڑھیں گے، معیشت بھی اچھی ہوگی، گورننس بھی اچھی ہوگی، ٹیکس میں بھی لوگ آئیں گے. تو بہت جو ہے اسٹیپ لینے پڑیں گے. لیکن بہرحال سب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہے اب یہ مہینوں کا کام نہیں ہے، آپ کو دنوں اور ہفتوں میں یہ اسٹیپ لینا پڑے گا. اور اسی اسٹیپ کے ساتھ ساتھ اچھے فیصلے کرنے پڑیں گے. ٹیم ورک ہوگا جب جا کے جو ہے پاکستان جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہوگا. اور سب سے بڑے جو مسئلے ہیں، پہلا مسئلہ معیشت کا ہے، دوسرا جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی جو ہے اس کو بھی یعنی استحکام، یعنی سیاست میں جو استحکام نہیں آ رہا ہے اس کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہے، گورننس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معیشت کے لیے بھی فیصلے کرنے ہیں. تو بہت بڑے چیلنجز ہیں جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کو کرنے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ہے وہ حلف لینے کے بعد کیا تقریر کرتے ہیں، کون سے اسٹیپس کو وہ بیان کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال سب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ہر صورت میں سب سے پہلے جو ہے معیشت کا دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گورننس کا دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کا دیکھنا ہے، اور ایکسپورٹ امپورٹ اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس گورنمنٹ کو جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سامنا ہے ان کو کس طریقے سے وہ ٹیکل کرنے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ نیتر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.